حتمی معاہدہ پسند نہ آیا تو دوبارہ بمباری کی طرف جا سکتے ہیں، ٹرمپ کی دھمکی۔ مصری ہم منصب عبدالفتاح السیسی سے ملاقات میں کہا ایران کے ساتھ اہم ڈیل کی، تاہم یہ مفاہمتی یادداشت حتمی نہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا ڈیل میں کیا ہے۔ آج کی نیوز کانفرنس میں معاہدے پر بات کروں گا۔ ایران کے ساتھ پائیدار امن معاہدہ ہوا ہے، ڈیل کے بعد تیل کی قیمتیں مزید نیچے آئیں گی، آبِ ہرمز کو مکمل طور پر کھولا جائے گا۔ ایران ڈیل کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ بننا شروع ہو گئے، ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہوں گے، ڈیل نہ ہوتی تو دنیا بھر میں معاشی دباؤ پیدا ہوتا۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی کہتے ہیں حتمی معاہدے کے منتظر ہیں، ملاقات میں عالمی امن سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کے میزبانی میں عالمی امن، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی گھڑیاں قریب آ گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سوئٹزرلینڈ روانہ ہوں گے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ہمراہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت وفاقی وزراء بھی ساتھ جائیں گے۔ پاکستان جمعے کو ہونے والے معاہدے کی میزبانی کرے گا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق معاہدے کی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان سے ایڈوانس ٹیم آج روانہ ہوگی۔ ایران امریکہ معاہدے کا وینیو تبدیل، سوئس وزارت خارجہ کے مطابق معاہدہ اب جنیوا کے بجائے برگن اسٹاک ریزورٹ میں ہوگا۔ کشیدگی کے آغاز سے ہی پوری ٹیم خلوص نیت سے سرگرم رہی، وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اسحاق ڈار اور محسن رضا نقوی نے کردار ادا کیا۔ خطے اور عالمی امن کے دیرپا قیام سے ہی پاکستان اور دیگر ممالک کی معاشی ترقی کا خواب پورا ہوگا۔ خطے کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں کوئی بحران نہیں آیا، صورتحال معمول پر آنے کے بعد مثبت معاشی اثرات عوام کو منتقل کریں گے۔ وزیر اعظم سے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی خواتین ارکان پارلیمنٹ کی ملاقات، بولے جس قدر ہو سکا بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی، بجٹ میں خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ چین کا امریکہ ایران جنگ بندی کے پائیدار نفاذ پر زور۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کہتے ہیں تمام فریقین کو خطے میں پائیدار سلامتی کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ عالمی نظام میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال تشویشناک ہے۔ دنیا اس وقت بحرانوں اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دور سے گزر رہی ہے۔ عالمی تہذیب کا جہاز خطرناک پانیوں میں داخل ہو چکا، اقوام عالم کو غیر متوقع اور سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ سندھ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کا اعلان، کم از کم اجرت 40,000 سے بڑھا کر 43,000 روپے ماہانہ مقرر۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 3,562 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے لیے 40 ارب 90 کروڑ روپے کی رقم مختص، تعلیم کے شعبے کے لیے 25 ارب 90 کروڑ روپے رکھنے کی تھی سفارش۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم 400 ارب روپے مقرر۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا 2,75,000 مفت سولر ہوم سسٹم تقسیم کیے جائیں گے۔ زرعی سپر ٹیکس کی استثناء کی حد بڑھا کر 500 ملین روپے کر دی گئی۔ شاہراہ بھٹو منصوبہ کراچی کی ترقی میں اہم سنگ میل ہے۔ اپوزیشن ارکان کا سندھ اسمبلی میں بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ۔ اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی پر وزیر اعلیٰ نے تقریر روک دی۔ اسپیکر کی ارکان کو خاموش کرانے کی کوشش۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے بجٹ کے لیے اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے، آپ روک نہیں سکتے، بجٹ میں آن بورڈ نہیں لیا گیا، اپوزیشن کو نہ سننے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ اسپیکر اویس قادر شاہ نے کہا میں بات کرنے کا ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں، آپ بات کریں یا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بات کرنے دیں۔ ایوان میں رانا تنویر حسین اور پی ٹی آئی ارکان میں جھڑپ، نون لیگ اور تحریک انصاف کے ارکان میں گالم گلوچ، پی ٹی آئی کا دھاندلی کا تانا۔ رانا تنویر بھڑک اٹھے، کہا چیلنج کرتا ہوں اپنے لیڈر کو میرے مقابلے میں الیکشن لڑوا کے دیکھ لو، مجھے کوئی ایک ووٹ غلط نہیں ڈالا گیا، میرے خلاف ضرور ڈالے گئے ہوں گے۔ اسپیکر بیچ بچاؤ کرواتے رہے، کہا عامر ڈوگر آپ کا بھتیجا ہے، خیال کریں۔ رانا تنویر بولے میرے مقابلے میں میرے حلقے میں بانی پی ٹی آئی نے جلسہ کیا، ہم نے ہر دور میں سیاسی مفاہمت کی بات کی۔ بیرسٹر گوہر کی ہنگامہ آرائی کے بعد ریسکیو کی کوشش، کہا ایوان کی ابتدا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اچھے الفاظ سے نہیں ہوئی، رانا تنویر نے ہم سے معذرت کی،
اس کو قبول کرتے ہیں۔ بارہا کہتا ہوں کہ برداشت کا مظاہرہ کریں، اس سے تناؤ اور نفرت مزید بڑھے گی۔ ہم وزیراعظم کی پیشکش کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں بتایا جائے ان مذاکرات میں دیر کس بات کی ہے۔ ہم نے بانی تک رسائی مانگی ہے۔ اقبال آفریدی کو معطل کر کے کہا نکل جائیں ورنہ نکال دوں گا۔ آپ اقبال آفریدی چکوال میں پیش آیا واقعہ افسوسناک ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں کل سی سی ڈی سربراہ پریس کانفرنس میں حقائق سے آگاہ کریں گے۔ انکوائری رپورٹ مکمل ہو گئی، آج وزیر اعلیٰ کو پیش کر دیں۔ یہ غلط فہمی کی بنا پر ہوا، وہاں ڈکیتی ہو رہی۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی پر اہم بیٹھک، وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور بجٹ پر تبادلہ خیال، آزاد کشمیر کی صورتحال اور گلگت بلتستان میں حکومت سازی پر بھی مشاورت، نوید قمر اور شری رحمان بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ۔ بجٹ کے بعد وفاقی کابینہ میں وسیع پیمانے پر رد و بدل کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کابینہ میں رد و بدل کے حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں۔ وزیراعظم کابینہ میں رد و بدل پر نواز شریف کو بھی اعتماد ملیں گے۔ مخالفین بھی بجٹ کی تعریف کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی بجٹ پر آن لائن بریفنگ، کہا کچھ لوگ تنقید برائے تنقید پر یقین رکھتے ہیں۔ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنا ہمارا مطالبہ تھا جسے پورا کیا گیا۔ آئی ٹی اوپر ٹیکس رعایت کو جاری رکھا جائے گا۔ فری لانسرز پر کوئی اضافی بوجھ اور اضافی ٹیکس نہیں۔ آئی ٹی سروسز حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ پی ٹی آئی دور میں شرح تبادلہ شدید اتار چڑھاؤ کا شکار تھی۔ روپیہ مستحکم نہیں تھا، برآمد کنندگان کے لیے ایل سیز کھلوانا دشوار تھا۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے مشکل وقت میں معیشت کو سنبھالا۔ 8,000 سے زائد افراد کے اربوں روپے کے بینک ڈپازٹس مگر انکم زیرو۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں چیئرمین ایف پی آر کا انکشاف، اجلاس میں فیس لیس سینٹر اور نیا ٹیکس ماڈل زیر بحث۔ راشد محمود لنگڑیال نے بتایا کہ 8,697 افراد کے بینک ڈپازٹ 750 ارب ہیں۔ ان افراد نے انکم زیرو ڈکلیئر کی ہوئی ہے، ریٹرنز جمع کرا رکھی ہے لیکن انکم زیرو ڈکلیئر کی۔ کئی افراد نے پراپرٹی لی، ٹیکس بھی دیا لیکن ریٹرن میں پراپرٹی ظاہر نہیں کی۔ فیس لیس نظام کے بعد افسروں کو ٹیکس دہندہ کی شناخت کا پتہ نہیں ہے۔ بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے رابطے تیز۔ ذرائع کے مطابق بجٹ منظوری کے لیے مفاہمت کی نئی راہ نکالنے کی کوششیں جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر سندھ نے معاملات سلجھانے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اسپیکر چیمبر میں ملاقات میں بجٹ، پارلیمانی امور اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی کے مطالبات پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش بھی جاری۔ بلوچستان کا بجٹ بھی آ گیا۔ وزیر خزانہ شعیب نوشروانی نے 1,089 ارب روپے حجم کا بجٹ پیش کر دیا۔ صوبائی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 206 ارب روپے مختص، تعلیم کے لیے 144 ارب روپے کی سفارش، صحت کے لیے 8 ارب 80 کروڑ روپے مختص۔ وزیر خزانہ شعیب نوشروانی کہتے ہیں محکمہ صحت کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 6 ارب روپے رکھے گئے۔ پرائمری سے ہائی اسکولوں تک اپ گریڈیشن کی مد میں 8 ارب رکھے ہیں۔ محکمہ زراعت میں کسان کے کارڈ پروگرام کے لیے 1 ارب روپے مختص۔ نئے مالی سال کے دوران الیکٹرک بسوں کا آغاز۔ میں رہائشی علاقے میں بھی نواز شریف سے کشمیری وفد کی جاتی عمرہ میں ملاقات، آزاد کشمیر کی مجموعی سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ وفد میں مسلم لیگ نون، آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر، مشتاق منہاس اور دیگر رہنما شامل ہیں۔ ملاقات میں رانا ثنا، احسن اقبال اور مریم اورنگزیب بھی شریک۔ پنجاب میں یکساں ترقی کا عمل جاری ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی صوبائی وزیر خزانہ کے ہمراہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا فیڈرل گرانٹ میں سب سے زیادہ حصہ پنجاب کا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کمال طریقے سے سیلابی صورتحال سے نپٹا۔ وفاقی سطح پر وزیر اعظم شہباز شریف کی کارکردگی بھی مثالی ہے۔ پاکستان نے عالمی سطح پر سفارتی کامیابیاں حاصل کی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دنیا میں امن کا باعث بنے۔
عظمہ بخاری نے کہا پنجاب کا کسان بجٹ ریلیف میں سر فہرست ہے، پنجاب کا ترقیاتی بجٹ کتابوں میں نہیں گراؤنڈ پر لگا نظر آ رہا ہے، اپنے وسائل سے تمام منصوبے اسی سپیڈ سے جاری رہیں گے۔ امریکہ کو اقوام متحدہ میں BLA کی بلیک لسٹنگ کے لیے پاکستان کی حمایت کرنی چاہیے۔ امریکی جریدے دی ڈپلومیٹ کے مطابق BLA اور مجید بریگیڈ افغانستان میں موجود محفوظ ٹھکانوں سے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان اور چین اس گروپ کو عالمی سطح پر مالی اور سفارتی طور پر تنہا کرنے کے لیے اقوام متحدہ سے رجوع کر چکے ہیں، جبکہ بلیک لسٹنگ سے اس کے مالی نیٹ ورک اور سرگرمیاں محدود ہو سکتی ہیں۔ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ، معاہدے کی پیش رفت اور MOU پر دستخط پر تبادلہ خیال۔ برگنسٹاک سوئٹزرلینڈ میں جمعہ کو معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ اسحاق ڈار اور بدر عبدالعاطی کی علاقائی صورتحال پر بھی گفتگو۔ R4 وزرائے خارجہ اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ، رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکہ ایران مفاہمت خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم پیش رفت قرار۔ رواں ماہ کے آخر میں R4 وزرائے خارجہ اجلاس منعقد ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی۔ امریکی خام تیل مزید کمی سے $74.01 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ برینٹ کروڈ $78.91 فی بیرل۔ اماراتی مربان کروڈ کی قیمت $71.81 فی بیرل ہو گئی۔ گلگت بلتستان کے متعدد حلقوں کے سرکاری نتائج سامنے آ گئے۔ GBA 16 دیامر 2 میں ری پولنگ کی درخواست مسترد۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار عطا اللہ کی جیت برقرار، فارم 49 جاری کرنے کا حکم۔ GBA 13 اسٹور 1 میں ری پولنگ کینسل، فارم 49 جاری کرنے کا حکم۔ مسلم لیگ نون کے رانا فرمان جیت گئے، دیامر کے باقی تینوں حلقوں کے فارم 49 جاری کر دیے گئے۔ GBA 15 سے آزاد امیدوار، GBA 17 سے پیپلز پارٹی کے نسیم، جبکہ GBA 18 سے مسلم لیگ نون کے ملک کفایت کامیاب۔ EOBI کیس کے گناہ و ثواب میں ہم سب شریک ہیں، چیف جسٹس آئینی عدالت کے ریمارکس۔ وفاقی آئینی عدالت میں EOBI کرپشن کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس امین الدین نے استفسار کیا کہ یہ کیس 2013 سے چل رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ وکیل علی ظفر نے بتایا کہ از خود نوٹس سے یہ مقدمہ شروع ہوا تھا۔ کیس یہ تھا کہ EOBI نے 18 جائیدادیں اصل سے کئی گنا زیادہ قیمت پر خریدی۔ سابق چیئرمین EOBI ظفر گوندل عدالت نے پیش بتایا کہ میرے وکیل آج نہیں ہے، چاہتا ہوں میرا موقف سنے بغیر فیصلہ نہ کیا جائے۔ چیف جسٹس امین الدین نے کہا اب عدالت میں کوئی جانبداری نہیں، آج التوا کی درخواست آئی ہوئی ہے، تمام فریقین کو سن کر ہی فیصلہ کریں۔ بلوچستان اور سندھ میں گرمی کی شدت برقرار، نوکنڈی 48، سبی اور دادو 47، جیکب آباد 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب میں بارشوں کے بعد گرمی پھر بڑھنے لگی، بہاولپور 42، TG خان اور ملتان، پشاور 40، اسلام آباد اور کوئٹہ 38، لاہور 37 ریکارڈ، کراچی میں درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ راجن پور، رحیم یار خان، خانپور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا کے بلائی اور وسطی اضلاع میں ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔